الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وإمامنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وآل النبي وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم۔ معزز و مکرم سامعین کرام اور عزیز طلباء، اللہ تبارک و تعالی کا بے حد احسان اور کرم، خصوصی عنایت ہمارے ساتھ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک لمبے وقفے کے بعد دوبارہ جمع ہونے کا اور دین کے کام میں لگنے کا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو علوم عطا کیے تھے ان علوم نبویہ میں لگ کر حاصل کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ اپنے فضل اور احسان سے ہمارے لیے اسی طرح کے مواقع فراہم کرے، ہماری نحوست اور گناہوں کی وجہ سے اس طرح کے حالات نہ آئیں کہ ہم چاہتے ہوئے بھی دین کا کام نہ کر سکیں، علم حاصل کرنے، سیکھنے، سکھانے سے محروم ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے آئندہ ہمیشہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آج انگریزی سال کے اعتبار سے پہلا دن، پہلا مہینہ اور پہلا دن ہے، چنانچہ 12 بجے رات سے چونکہ انگریزی تاریخ کی ابتدا ہوتی ہے، چنانچہ رات میں 12 بجے گویا کہ 1 جنوری شروع ہوا ہے۔ چنانچہ 12 بجے رات میں اتر، دکھن، پورب، پچھم ہر طرف سے عجیب و غریب اچانک پٹاخوں کی آواز اور جو ہے ایک عجیب شور اور جو ہے عجیب طرح کی مستی اور جوش و خروش، شور شرابہ کی آواز آپ حضرات اگر جگے ہوں گے تو سنے ہوں گے، کیونکہ یہ نیا سال ہے اور نیا دن ہے، پہلا دن ہے، اس لیے اب دوسرے سماج میں اس طرح جشن منانے، خوشی منانے کا تو رواج ہے ہی۔ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے اپنے سماج میں، مسلم سماج میں بھی اس طرح سے خرافات کرنے کا، پٹاخے پھوڑنے کا، پکنک منانے کا اور معلوم نہیں اس طرح کی گندگیوں، گناہوں میں مبتلا ہونے کا ایک طرح سے ایک رواج ہے، اور اس کو ایک تہوار اور خوشی کا موقع سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہم ہر چیز میں پابند ہیں شریعت اور اسلام کا۔ شریعت اور اسلام میں ہر موقع کی رہنمائی موجود ہے۔ ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں پیشاب پاخانہ کا بھی طریقہ بتایا
بیوی سے ہم بستری کے موقع میں کیا پڑھنا چاہیے، کیا دل میں احساس ہونا چاہیے، یہ بھی آپ نے سکھایا۔ تو کوئی ایسا موقع نہیں ہے جہاں شریعت میں، قرآن و حدیث میں، ہمارے آقا کے علوم میں رہنمائی ہمارے لیے نہیں ہے۔ ہم اس طرح نہیں ہیں کہ بے لگام کے گھوڑے ہوں، جہاں جس طرف ہم چاہیں چرنے چلے گئے، جس طرف چاہے چکر لگا لیے، ایسے نہیں ہیں۔ ہم شریعت کے پابند ہیں، اسلام اور مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے ہیں۔ لیکن یہ افسوس کی بات ہے کہ جنوری کے مہینے میں اور فرسٹ جنوری میں اور جنوری کی ابتدا جب ہوتی ہے 12 بجے رات میں، اس طرح کی خرافات ہمارے مسلم سماج میں بھی ہونے لگی ہے۔ حالانکہ ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے تو نیا سال شروع ہوتا ہے 1 محرم سے، اور عیسوی کیلنڈر کے اعتبار سے نیا سال شروع ہوتا ہے 1 جنوری سے۔ عیسوی کیلنڈر یہ بھی ہمارا ہی کیلنڈر ہے، یہ بھی ہماری ہی تقویم ہے، لیکن یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب ہے اور اس کا دار و مدار سورج پر ہے، اور سورج سے ہمارے نماز کے اوقات کا معاملہ جڑا ہوا ہے۔ اور ہجری کیلنڈر کی نسبت ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر اور آپ کی ہجرت سے یہ اس کی نسبت جڑی ہوئی ہے۔ عیسوی کیلنڈر اور تقویم بہت پرانی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، لیکن اس تقویم اور کیلنڈر اور تاریخ کے ہونے کے باوجود صحابہ کرام نے مشورہ کر کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک اسلامی تقویم اور ہجری تقویم کو شروع فرمایا۔ معلوم ہوا کہ اسلامی اور ہجری تقویم یہ ہماری ایک دم اپنی تقویم ہے، اسلامی تقویم ہے، اسلامی کیلنڈر ہے، اسلامی تاریخ ہے، جس کی حفاظت مسلمانوں کے ذمے فرض کفایہ ہے۔ اگر تمام مسلمان اس تاریخ کو بھلا دیے جس کا دار و مدار چاند پر ہے تو تمام مسلمان گنہگار ہوں گے۔ لہذا ہمارا تو اصل میں اپنا نیا سال محرم میں شروع ہوتا ہے، لیکن یہ بھی سال جو جنوری سے شروع ہو رہا ہے، ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کے ہم کوئی مخالف ہیں یا یہ بالکل غیر ہی کا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم بھی مانتے ہیں، وہ اللہ کے برگزیدہ نبی گزرے ہیں، ان کی طرف اس کیلنڈر کی نسبت ہے، لیکن اور اس کیلنڈر کے ساتھ بھی، سورج کے ساتھ بھی ہماری نماز کے اوقات کا تعلق ہے۔ لیکن جب اسلامی کیلنڈر اور اسلامی تاریخ میں نیا سال بنانے کا ثبوت نہیں ہے، نیا سال منانا صحیح نہیں ہے، نیا سال کے نام پر جشن منانا، مبارکباد دینا، پٹاخے پھوڑنا، مال کو ضائع کرنا اور دوسرے حرام کاموں میں مبتلا ہونا جائز نہیں، تو دوسری تقویم کے اعتبار سے اگر نیا سال کوئی ہو تو اس میں کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ اس طرح کی خرافات سے بچیں، اور جہاں نیا سال ہمارے لیے شروع ہو رہا ہے وہیں تو ہمارا پرانا سال ختم بھی ہو رہا ہے۔ یہ موقع تو احتساب کا ہے، اپنے جائزہ لینے کا ہے کہ ہم نے کیا کھویا، کیا پایا۔ 1 سال ہماری زندگی کا کم ہو گیا، یہ جو ایک لمحہ اور وقت ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت قیمتی نعمت ہے، جس کا ہم تصور تک نہیں کر سکتے۔ یہ اتنی قیمتی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کی قسمیں کھائی ہیں۔ قرآن کریم میں واللیل والضحیٰ والفجر والعصر، اللہ نے زمانے کی، وقت کی، ٹائم کی قسم کھا کے کسی بات کو بیان فرمایا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وقت کتنی قیمتی دولت ہے، اللہ کی کتنی قیمتی نعمت ہے۔ ہماری زندگی میں 1 سال پورا ہو گیا، یعنی ختم ہو گیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری عمر بڑھ رہی ہے، بڑھ نہیں رہی ہے، گھٹ رہی ہے۔ اگر اللہ کے یہاں سے ہم 60 سال کی عمر لے کر آئے ہیں اور ہماری عمر 40 سال ہو گئی تو گویا کہ 40 سال ہماری عمر میں سے کم ہو گئی۔ اب 20 سال ہی ہماری زندگی کے رہ گئے
تو ہر سال ہماری عمر اور ہماری زندگی کم ہو رہی ہے، ہماری عمر اور ہماری زندگی بڑھ نہیں رہی۔ یہ سوچنے کی غلطی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری عمر دن بدن بڑھتی ہے، بڑھتی کہاں ہے، گھٹتی ہے۔ لہذا بجائے اس کے کہ ہم نیا سال کی خوشی منائیں، ہم اس کا احتساب کریں، جائزہ لیں، سوچیں کہ اللہ نے جو ہمیں وقت دیا تھا اس وقت کی ہم نے کتنی قدر کی اور کتنی ناقدری کی۔ ہم نے اگر اس وقت کو صحیح استعمال کیا، اس کی قدر کی ہمیں توفیق ملی، تو اس پر ہم اللہ کا شکر بجا لائیں، اور اگر ہم سے کوتاہی ہوئی، غفلت ہوئی، تو ہمیں اللہ سے جو توبہ کر کے استغفار کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تیرے قیمتی دیے ہوئے وقت کو ہم نے ضائع کر دیا، اس کو غلط استعمال کیا، اس لیے کہ اس وقت کے بارے میں اللہ کے یہاں سوال ہوگا۔ چنانچہ 5 چیزوں کا جو قیامت کے دن سوال ہوگا، حدیث میں ہے کہ ابن آدم کا پاؤں ہٹنے اور ہلنے بھی نہیں پائے گا یہاں تک کہ ان سے 5 چیزوں کا سوال کیا جائے۔ ان میں سے ایک بات یہ ہوگی کہ تم نے اپنے عمر کو کہاں ختم کیا، اور عمر ہی کے ایک حصہ جوانی کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے اپنی جوانی کو کہاں پر جو ہے پرانا کیا، جوانی کو کہاں ضائع کیا۔ تو ہماری پوری زندگی کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا، اور خاص طور سے جوانی کے بارے میں سوال ہوگا۔ جس جوانی کے زمانے کو ہم زیادہ غلط استعمال کرتے ہیں، تو لہذا جو وقت ہمارا پورا ہوا ہے اس میں کتنی ہم سے کوتاہی ہوئی، اس وقت کا ہم نے کیسا استعمال کیا، کیا ہم نے ایسا استعمال کیا کہ اللہ کے سوال کے جواب میں ہم کہہ سکیں کہ اے اللہ ہم نے جوانی کو تیری مرضیات پر جو ہے استعمال کیا، لگایا، ہم نے اپنی عمر کو تیری مرضیات کے مطابق جو ہے پورا کیا۔ اگر ہم ایسا کہہ سکتے ہیں، ہماری زندگی اس طرح گزری ہے، تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ورنہ اللہ سے معافی طلب کرنی چاہیے۔ ہم ایسے نبی کے امتی ہیں جو نبی معصوم تھے، بخشے بخشائے تھے، جن کو اشارہ دنیا میں مل گیا تھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ مقام محمود عطا کریں گے، جو ایک ایسا اونچا مقام ہوگا جو ایک ہی آدمی کو، ایک ہی نبی کو ملے گا، اتنا اونچا مقام کسی کو نہیں ملے گا۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا۔ وہ نبی جو ہے عبادت کر کے استغفار کرتے تھے، نماز جیسی اہم عبادت، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے تھے۔ نماز کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ حالانکہ نماز تو عبادت ہے، یہ تو شکر کا موقع ہے کہ اللہ نے عبادت کی توفیق دی، لیکن ہمارے آقا و مولا استغفار کرتے تھے کہ اللہ تیری توفیق تو ملی عبادت کی، لیکن تیری شان کے مطابق ہم نے عبادت نہیں کی۔ اے اللہ ہم اس لیے معافی طلب کرتے ہیں، تو نے موقع دیا تھا عبادت کرنے کا، نماز کے لیے تو نے لا کے کھڑا تو کیا، لیکن تیری شایان شان میری نماز نہیں ہوئی، اس لیے اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اللہ کے نبی عبادت کر کے استغفار کرتے تھے، اور ہم سال پورا کر کے پٹاخے پھوڑتے ہیں۔ ہم سال کو گناہوں میں لگا کر، اللہ کی نامرضیات میں لگا کر، معصیت میں اپنے اوقات کو برباد کر کے اگر ہم پٹاخے پھوڑیں، جشن منائیں، پکنک کریں، تو کتنی حماقت اور بیوقوفی کی بات ہے۔ سال پورا ہو گیا تو ہمیں تو اپنے جو ہے سال پر نگاہ ڈالنی چاہیے کہ ہمارا یہ سال کیسا گیا، ہم نے کس طرح سے اس سال کو پایا، کس طرح کھویا، ان چیزوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ اس لیے یہ خوشی کا موقع نہیں ہے، یہ تو احتساب کا موقع ہے، یہ تو جو جائزہ لینے کا موقع ہے، یہ محاسبہ کا موقع ہے۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، حساب اللہ تعالیٰ بھی لیں گے، وہاں حساب لیے جانے سے پہلے اپنا حساب کر لو۔ جو آدمی اپنا ایگزام، اپنا حساب دنیا میں کر لے گا، ان کے لیے وہاں کا حساب بہت آسان ہو جائے گا، اور جو دنیا میں اپنا امتحان، اپنا حساب نہیں کرے گا، ان کے لیے وہاں حساب چکانا مشکل ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ اللہ نے جو ہمیں وقت دیا ہے، یہ بڑی قیمتی نعمت، قیمتی دولت ہے۔ ہمارے اسلاف و اکابر نے اس وقت کو کتنا عمدہ طریقے پر استعمال کیا۔ قریب کے بزرگوں میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کی زندگی دیکھ لی، جو ہے حضرت نے
اپنی زندگی میں جو کتابیں لکھی ہیں 1000 سے زائد کتابیں حضرت کی چھپ گئی. ایک ہی عمر میں 1000 سے زیادہ جن کی کتابیں ہوں انہوں نے اپنے وقت کو کس طرح استعمال کیا ہوگا. حضرت مولانا عبدالحی فرنگی محلی رحمت اللہ علیہ شرح وقایہ وغیرہ میں جن کا حاشیہ ہے، حضرت کی 40 سال سے بھی کم عمر ملی تھی، لیکن 111 سے تقریباً ان کی کتابیں ہیں. ہر کتاب اپنے موضوع کی آخری کتاب ہے، جو ہے اس طرح کی کتاب ہے کہ اس موضوع پر اور مزید لکھنے کی ضرورت نہیں. 40 سال کی سے بھی کم عمر پانے والے 111 کتابیں لکھے ہوں اور ایک ایک کتاب کئی کئی جلدوں میں انہوں نے اپنے وقت کو کس طرح صحیح استعمال کیا ہو، اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ بالکل آخری وقت ہے، جان کرنے کی کیفیت ہے، بار بار بے ہوش ہو رہے ہیں. حضرت کا شاگرد جو ہے ملاقات کے لیے، عیادت کے لیے پہنچا ہے، اس حالت میں بھی حضرت جو ہے علمی مذاکرہ جاری رکھتے ہوئے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی رمی پیدل کرنا بہتر ہے یا سوار ہو کر کرنا بہتر ہے. حج میں ایک عمل شیطان کو کنکر مارنے کا ہوتا ہے جس کو رمی کہتے ہیں. یہ شاگرد نے کہا کہ حضرت پیدل، کہنا غلط ہے. حضرت پھر سوار ہو کے کہا یہ بھی غلط ہے. تو پھر آپ ہی بتا دیجیے حضرت کیا. فرمایا کہ جس رمی کے بعد رمی ہے وہاں پر پیدل رمی کرنا افضل، اور جس رمی کے بعد رمی نہیں ہے وہاں پر سوار ہو کر جو ہے رمی کرنا افضل. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جن کو وہاں پہنچائے ہیں وہ جانتے ہیں کہ شیطان کو کنکر مارنے کی 3 جگہیں ہیں. یہاں مارے، پھر وہاں، پھر وہاں. تو یہاں مار کے وہاں بھی مارنا ہے تو یہاں پیدل چلنا بہتر ہے، اور جہاں مار کر پھر آگے اور کوئی رمی کا موقع نہیں ہے. آخری رمی جمرے عقبہ میں جو ہے آپ آخری جمرہ میں رمی کر رہے ہیں تو وہاں پر جو ہے سوار ہو کر رمی کرنا افضل ہے. اس زمانے میں سوار ہو کر کرنے کی صورت تھی، ابھی تو کوئی صورت نہیں، بس ویل چیئر کے علاوہ اور وہاں سوار ہونے کا کوئی موقع نہیں ہے، الا کہ ویل چیئر پر کوئی رہے یا کسی کے کندھے ہی پر سوار ہو جائے. تو بہرحال تو دیکھیے یہ صورت جہان کنی کی حالت میں یہ علمی مذاکرہ ہو کر ابھی نکلے ہی تھے کہ اندر سے رونے کی آواز آ گئی، روح جو ہے جسم سے نکل چکی. یہ کس طرح اپنے اوقات کو قیمتی بنائے ہیں، مرتے مرتے بھی جو ہے علمی مذاکرہ میں لگے ہوئے ہیں، علمی سوال جواب میں لگے ہوئے ہیں. اللہ نے ہمیں یہ وقت، یہ زندگی جو عطا کی ہے، اس کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے. اس لیے ہم نے اپنی زندگی کے کتنے لمحات، کتنے اوقات، کتنے سمے اور ٹائم کو ضائع کیا، اس پر ہمیں احتساب کرنے کی ضرورت ہے. خاص طور سے 2020 یہ ہمارے لیے کیسا گزرا، دینی دنیاوی ہر اعتبار سے یہ تو بہت زیادہ احتساب کا موقع تھا کہ ہم اللہ سے رو رو کر جو ہے دعا کرتے کہ اے اللہ دوبارہ 2020 ہم کو دیکھنا نہ پڑے. اے اللہ یہ 2021 ہمارے لیے رحمتوں کا سال بنا دے، اے اللہ نعمتوں کا سال بنا دے، اپنی جو ہے مرضیات پر چلنے کا سال بنا دے، زمینی آسمانی سے آفتوں سے حفاظت کا سال بنا دے. اے اللہ 2020 میں جو حالات آئے کہ جو ہے آدمی سے دور بھاگنے لگے، کوئی کسی سے مصافحہ کرنے کے لیے تیار نہیں. پہلے چھینک آتی تھی تو دعا پڑھتے تھے، اور آج بھی پڑھنا چاہیے، سنت ہے الحمدللہ. لیکن ایک وقت ایسا آ گیا کہ چھینک آنے کے موقع سے انا للہ پڑھنے کا موقع تھا، کیونکہ اگر آپ کی چھینک آ گئی تو اور خیر نہیں، ادھر کے لوگ بھی بھاگیں گے، ادھر کے لوگ بھی بھاگیں گے، سب تاکنے لگیں گے کیا ہو گیا، کرونا کہیں انہیں کے اوپر تو نہیں ہے. یہ حالات پیدا ہو گئے. آدمی اپنے ہاتھ سے ہاتھ اتنا ملایا کہ ان کے جو ہے چمڑے ادھرنے لگے. یہ کیفیات، یہ حالات جو ہے 2020 میں آئے. ہم محروم کر دیے گئے دینی خدمات سے. لہذا جو ہے ہمیں اللہ سے اس موقع سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ یہ 2021-20 نہ بنے. 2021 میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مرضیات کے مطابق ہمیں دینی خدمات میں لگائے رکھے. جو ہمارے کاروباری اعتبار سے نقصانات ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی بھرپائی کر دے، اس کی جو ہے مکافات کر دے. ہر طرح سے دینی دنیاوی اعتبار سے اللہ حفاظت کا معاملہ فرمائے. یہ دعا کرنے کا موقع، اللہ کو راضی کرنے کا موقع ہے، پکنک منانے، جشن منانے کا موقع نہیں ہے.
اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔